بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ، اس کے ساتھ اس کا جو تفسیر ہے اس کی وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک تفسیر کا پیٹرن ہم نے اختیار کیا ہے وہ ہے موضوعی تفسیر۔ موضوعی تفسیر کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو موضوعات ذکر ہیں، لفظی ترجمہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن کریم میں جب کوئی موضوع ذکر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے موضوع اس طرح کے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں ہر جگہ پہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کہیں جو ہے وہ ان کی غلطیاں جو پچھلی قوموں نے کی ہیں وہ ذکر کرنے کے لیے کہ ہماری جو قوم ہے مسلمان ہے وہ غلطیاں نہ دہرائیں، اور کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں کسی موضوع کو اور کسی قصے کو ذکر کرنے کے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تفسیر موضوعی میں وہ طریقہ اور پیٹرن اختیار کریں کہ جس میں ایک موضوع جب چل رہا ہے تو اس موضوع کے حوالے سے قرآن ہمیں پورے قرآن میں سے ہم آیات کو جمع کریں، اور جہاں جہاں وہ موضوع ذکر ہے ہم اس کو ایک ہی دفعہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے۔ تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو 5واں رکوع شروع کیا تھا، تو 5ویں رکوع میں جو پہلی آیت تھی 40 نمبر آیت، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا۔ پہلی آیت میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور بنی اسرائیل کا دور کب سے کب تک ہے، اور اس میں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے نام ہم نے ذکر کیے تھے، اور بنی اسرائیل کی کچھ خاصیت یا ان کے جو اعمال تھے وہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو دوسری جو ان کی ایک صفت تھی یا جو وہ کام کیا کرتے تھے وہ جو ہے نا وہ یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو دوسری جو چیز تھی جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان میں کفر اور نافرمانی یہ بہت زیادہ تھی، اور اگر وہ اس پر قائم رہتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت بھی دیتا، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل اس سے ہمیشہ دنیا کے اندر وہ عزت دار رہتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کفر کو اپنایا، نافرمانی کو اپنایا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں ذکر کی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ تورات اور انجیل پر قائم رہتے، اس پر عمل کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اگر وہ اسی پر قائم رہتے، یعنی دین جو ان کو دیا گیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے ہٹ جائیں گے نا، اور اپنی جو عقل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نعوذ باللہ ہم استعمال کر لیں گے، جیسے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین پرانا ہو گیا ہے، یا اس میں جو معلومات ہیں وہ آج کے دور کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا، یا جو لوگ فیملی میں سے دین کی طرف آ جاتے ہیں، دین کی ہلکی سی بات کرتے ہیں کہ اس کو دین کے حساب سے دیکھنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں یار دنیاوی معاملات میں دین کو نہ لے کر آؤ۔ تو یہ والی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال ذکر کی ہے، اور ہم نے کیونکہ یہ مثالیں قرآن کریم سے پڑھ کے اپنے عمل پہ بھی جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم ان کے پیٹرن پہ اور ان کے طریقے پہ تو نہیں چل رہے۔ اگر ہمارا طریقہ بھی وہی ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل پر قائم رہتے اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، لَأَكَلُوا یقیناً وہ کھاتے، مِن فَوْقِهِم اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی ہر جگہ سے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین پر چلنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، اوپر اور نیچے سے اللہ تعالیٰ، یعنی اوپر آسمان سے اور نیچے زمین سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو میانہ روی والے، درمیان کا راستہ اختیار کرتے تھے، لیکن یہ بہت کم لوگ تھے۔ یعنی جس طرح پچھلے ہم نے لیکچر میں بھی جو ہے نا وہ یہ بات ذکر کی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ان میں سے اچھے لوگ تھے تو اچھے لوگوں کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ کیا گیا، وہی لوگ تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے زیادہ تر لوگ کیا تھے؟ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، برا تھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی اچھے لوگوں کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ، برے لوگوں کا برے الفاظ کے ساتھ، لیکن برے لوگ کتنے تھے؟ اکثرهم، ان میں سے زیادہ تر تعداد ان کی یہ تھی۔ اور آج ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو کتنے لوگ اس طرح کے جو ہمیں نمازی نظر آتے ہیں، کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پہ سجا رکھی ہے، کتنے لوگ اس طرح کے جو سچ بولنا پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ اس طرح کے جو اپنے بزنس میں، تجارت میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی بیاہ میں اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کے پیٹرن پہ تو نہیں چل رہے؟ اس کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے 113 میں بھی یہ بات ذکر کی کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب جو ہیں سب برابر نہیں تھے۔ امۃ قائمۃ، ایک امت جو ہے ان میں سے وہ اچھی تھی، بہترین تھی، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، آناء اللیل، رات کی اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم وہ ایمان لاتے تھے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا جو اخلاق تھا نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اچھا تھا، ان کا بالکل بھی اچھا نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بالکل اخلاق ان کا یعنی کفر، نافرمانی، شرک، و آگے بہت سی اور مثالیں بھی ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق کوئی اچھا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی اس دور میں بھی تھی، یعنی سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے نا بنی اسرائیل، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو خصوصی طور پر میں ذکر کروں گا آگے انشاءاللہ ان کی تفصیل ساری، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ دور ان کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، جو مصر کے اندر ان کا ایک وقت گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، ضرور بے ضرور آپ پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ دشمنی سب سے زیادہ کن کی ہوگی؟ الیہود، یہودیوں کی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی اور مشرکین۔ مشرکین کو بھی جب توحید بیان کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، تو وہ فوری طور پہ مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کے قتل کے درپے ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو جو گروہ ہیں یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل چھپاتے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک ہے زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا، وہ تو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے واضح طور پر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا مسلمانوں کو بھائی ایک بندہ تمہارا دشمن ہے، اور بندے کو پتہ چل گیا یہ بندہ میرا دشمن ہے، پھر بھی بندہ جا کے اس کے ساتھ دوستیاں لگا رہا ہو، اور وہ ظاہر سی بات ہے کبھی کھانے میں زہر دے گا، کبھی کسی اور طریقے سے انسان کو نقصان پہنچائے گا، کبھی مار دے گا، جو دشمن جو ہے۔ لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یار بھائی میری عقل سب سے بڑی ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی کچھ مسلمان اس طرح کے تھے اس وقت میں بھی، جو شروع میں ابتدائی دور میں ان کو لگتا تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے، قریب آ سکتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ لانا چاہیے۔ تو آج کے دور میں بھی ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو پوری کتاب پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا، وہ غصے سے اپنی انگلیاں نا جس طرح چباتے ہیں نا انگلیاں غصے سے،
قل موتوا بغیظکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کے سینوں کے رازوں کو۔ سورہ آل عمران آیت 118 119۔ اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولن ترضى عنک الیہود، اور ہرگز نہیں، یہ جو لام نون ہوتا ہے نا، یہ نفی میں شدت، یعنی عربی میں ایک ہوتا ہے لا، لام الف لا، وہ جب نفی کرتا ہے نا تو ایک نارمل نفی ہوتی ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ ایک نفی ہے نہیں کرنا، لیکن جب کسی چیز کی نفی لام نون کے ساتھ آتی ہے تو اس کو شدت والی نفی کہا جاتا ہے، یعنی بالکل ولن ترضا، ہرگز نہیں راضی ہو سکتے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا، اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے پھر وہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ اور بنی اسرائیل کیا کرتے تھے بھائی؟ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کن کن احوال کے ساتھ ہے؟ ایک ان کا تذکرہ جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کو قتل کرنا ہے، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو انبیاء آئے ہیں نا وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد کم نبی آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں، اور بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام رسولوں کو قتل تک کیا ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ یقیناً ہم نے ایک وعدہ پکڑا تھا، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس رسول لے کر آتے، بما، وہ چیزیں، لا تہوا انفسہم، کہ ان کے نفس وہ خواہش نہیں کرتے تھے، وہ ان کو پسند نہیں ہوتی تھی، تو فریقاً کذبوا، ایک گروہ ان میں سے جھٹلا دیتا تھا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ اس میں سے قتل کرتے تھا، یعنی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ ہی نہیں چھوڑ دیتے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا افکلما جاءکم رسول، تو کیا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول کوئی چیز لے کر آتے ایسی کہ لا تہوا انفسکم، تمہارے جو نفس تھے، یعنی تمہارے پاس جب کوئی رسول کوئی چیز ایسی لے کر آتے جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں ہوتی تھی، استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، ففریقاً کذبتم، تو ایک گروہ کو تم جھٹلا دیتے، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا جو رسول ہوتے تھے ان کو یہ بنی اسرائیل وہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو جھٹلا دینا اور قتل کر دینا یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک ان کا کام یہ تھا کہ یہ کتاب جو ان کو دی گئی تھی، تورات جو ان کو دی گئی اور جو صحیفے ان کو دیے گئے، یہ اس میں کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے، اور اس میں جو ان کی خواہش کے مطابق چیز ہوتی اس کو تسلیم کرتے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ کیا یہ حال اس وقت ہمارے مسلمانوں کا نہیں ہے؟ یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10-15 فون گھمائیں، کسی نہ کسی عالم سے پوچھیں، کسی نہ کسی ایسی جگہ سے ہمیں کوئی رخصت مل جائے کہ یار جو میرے مطابق ہو، اور ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کی واضح آیات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی تو بندہ اس طرح کا ہوگا نا جو میرے مطابق فتویٰ دے دے، اور وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ عالم دین ہے کہ نہیں، وہ کیا صحیح بات کر رہا ہے اور دلائل کے حساب سے بات کر رہا ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کو توڑ مڑوڑ کے وہ کسی طریقے سے کوئی دلیل ہمارے لیے لے آئے اور ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ کرتے کیا تھے؟ اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، کبھی مانوی لحاظ سے، کبھی لفظی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں 75 میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع کرتے ہو، ان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کیا تم طمع کرتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو وہ بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے، پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ اس میں کیا ہے، وہ ہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک کتاب ہے اس کے اندر رد و بدل کر دینا، اور اس کو جو ہے نا وہ اس میں تحریف کر دینا۔ ہمارے ہاں کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، تو لفظی طور پر اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن معنوی طور پر تحویل اس میں جو ہے نا وہ تحریف کی جاتی ہے، معنوی طور پر اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے مقاصد کے حساب سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی عربی سیکھو۔ جو کوئی اگر کسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہو نا، اور کسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو فوری طور پر ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے لفظوں سے
کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ہمیں اسلام سے دور کر رہا ہے اسلام کی کوئی دلیل دیتے ہوئے، یعنی قرآن کی کوئی آیت بیان کر رہا ہوگا اور اس میں سے اپنا ہی مفہوم نکال رہا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کوئی بات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی اجازت دی ہے، بندہ کہتا ہے جی کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ احد وہاں پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے؟ لیکن اس نے تو عربی پڑھ کے ترجمہ کر دیا. اب اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے، ہاں یار اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. یعنی اگلا بندہ کوئی بھی جو ہمیں گمراہ کرنا چاہے، ہمیں رستے سے ہٹانا چاہے، تو اس کے پاس وہ قرآن کی کوئی مطلب عربی پڑھ دی اس نے، تو ہم جو ہے نا وہ فوری طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. بھائی اس کا وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں، اس کا لفظی ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو نا، تو تب بھی ہم جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں تو وہ چیز ذکر ہی نہیں ہے جو آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عربی کو سیکھیں. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اس کی جگہوں سے کلمات کو تبدیل کر دیتے ہیں، یحرفون تحریف کر دیتے ہیں اس میں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں. اللہ پر جھوٹ ایک قوم بول رہی ہو اور ہم اس کو دوست بنا رہے ہوں، اللہ پر جھوٹ ایک قوم بول رہی ہو اور ہم اس کو جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ لوگ سدھر گئے ہیں اور یہ لوگ ٹھیک ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے. میرے بھائی یہ انسان سوچ تو سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت 181 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور نعوذ باللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو فقیر کہہ کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غنی کہہ رہے ہیں کہ ونحن اغنیاء، ہم غنی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں وقالت الیہود، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھی کی گئی. اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے شرک کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے شرک بھی کیا. اب یہ جو خرابیاں ہیں نا یہ اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم بنی اسرائیل کی پوری کہانی کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. دوسرا مقصد اس میں یہ ہے کہ جو پرانی یا پچھلی قومیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ غلطیاں ہم نہ کریں، ہم نہ دہرائیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان پر لعنت کی گئی، ان کو عذاب ملا، ان کو فلاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے ان کو سزا دی گئی. تو وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند کام ہے، تو ہم نے وہ کام نہیں کرنے. اسی طریقے سے ایک کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شرک کیا اور انہوں نے جو نا بھچڑے کو معبود بنا لیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو پھر پیچھے سے تم نے کیا کیا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر. اور اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر پار کروا دیا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کئی لفظوں کا ترجمہ میں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں یا اس کا بالکل ایکوریٹ ترجمہ میں نہیں کر رہا جس طرح ہم لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں ابھی آپ کو مفہوم سمجھانا جو ہے نا وہ ضروری ہے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، ایک قوم کے پاس آئے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجاور بن کے. اعتکاف يَعْكُفُونَ جس طرح اعتکاف سے لفظ ہے، یعنی وہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے. قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اجعل لنا الہًا، ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیں، کما لہم آلیہ، جس طرح ان کے لیے الہ ہے. قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک تم ایک جاہل قوم ہو، یعنی تمہیں اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے معجزات تم نے دیکھے، ابھی فرعون جو ہے نا وہ ہلاک ہوتا ہوا تم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر کو پھاڑ کے اس کو ہلاک کیا، اس کے باوجود تم جو ہے نا وہ شرک سے باز نہیں آ رہے. اور اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. نعوذ باللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ ایک شرک تھا. اور اسی طریقے سے یہودیوں نے یہ بھی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں.
تو یہ ان کا شرک بھی واضح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ یہاں پہ ذکر کیا اور ساتھ فرمایا انکم قوم تجہلون، یعنی جاہل قوم ہے۔ تو مسلمان اب جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے وہ کسی صورت بھی شرک نہیں کرے گا، وہ کسی صورت بھی مشرک نہیں بنے گا، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو سیکھے گا جس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ان چیزوں سے بچے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا میں فتنہ اور فساد بھی پھیلانے میں بڑے جو ہے نا وہ کوشش کرتے تھے اور ماہر تھے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے جو ہے نا وہ جنگ کے لیے آگ کو جلایا، اطفأ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں کوشش کرتے تھے فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر جو حسد تھا نا مومنوں کے لیے، اور مومنوں کو جب انہوں نے کسی بھی اچھائی میں، کسی بھی جو ہے نا نعمت میں دیکھنا ہوتا تو یہ اندر سے جلتے تھے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے حسد اور نقصان پہنچانا، اور کہیں بھی ان کو اوپر کی کسی پوسٹ پہ دیکھنا، یہ ان سے نا قبول نہیں ہوتا۔ اور یہی صفات کچھ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہیں، یعنی ایک بندہ اگر آگے نکل رہا ہو کسی جگہ پہ، ایک بندہ اگر ترقی کر رہا ہو کسی جگہ پہ، تو دوسرا مسلمان اس کے آفس میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، اس کو وہ دوسرا مسلمان آگے نکلتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کی زیادہ عزت ہو گئی، اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کا نام کیوں لے لیا گیا، میرا نام کیوں نہیں لیا گیا، اس کی پروموشن ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی، اس کو اچھی چیز مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اس نے گاڑی لے لی میں نے کیوں نہیں لی۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھی نہیں لگ رہی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کرے، جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث مفہوماً جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس میں جب بندہ کسی اپنے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو فلاں چیز دے، تو فرشتے اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو فلاں چیز جو ہے نا عطا کر جو یہ اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو یہ کسی بندے کے لیے دعا کرنا، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ لازمی طور پر یہ نکلتا ہے کہ اس بندے سے، اس بندے کو یعنی جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دعا بندہ جس کے لیے کرنا شروع کر دے، ایک ہے کہ بندہ کسی کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا، ایک ہے کہ بندہ اس کے لیے غلط سوچ رہا ہے، یعنی اس میں آپ 3-4 درجے بنا لیں۔ ایک ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہ ایک سادہ سا درجہ ہے۔ ایک ہے کہ میں اس کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں، برا سوچ رہا ہوں، یہ جو ہے نا وہ منع کیا ہے اسلام نے کہ بھئی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ ایک ہے میں اس کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، یہ ایک بہت اچھا درجہ ہے، اور اس سے بھی اچھا اور اوپر کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے اچھا بھی سوچ رہا ہوں، اس کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح جب میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں تو اس کے لیے، اس سے مجھے محبت ہے تو میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں نا۔ تو اگر کسی سے محبت بڑھانی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے، ان کو مومنوں پر کوئی نعمت جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی حسنہ ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی ملتی ہے، یفرحوا بها، اس کے ساتھ بڑے فرحت اور بڑی خوشی ان کو جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جب ان کا طریقہ ہے تو مسلمان کیوں بھائی ان کو بتاتا ہے؟ مسلمان کئی دفعہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا اس کو جو ہے نا وہ چھپانا چاہیے، ہر دنیا کے اندر ہر بندے کو نہیں بتاتے پھرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کئی لوگ وہ کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور نظر اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کو گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا جلدی اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں، نعمتیں جو ہے نا وہ اپنی چھپا کے رکھیں۔ ہاں کسی ایسے دوست کو بتا دینا، کسی ایسے شخص کو بتا دینا جو دعا دے گا، برکت کی دعا دے گا، ماشاءاللہ کہے گا، تو اس کے سامنے ٹھیک ہے ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن ہر شخص کے سامنے جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو لیا، جو کر رہے ہیں، جو ہے نا ہمارے پاس ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہے، اس سے پھر نقصان ہوتا ہے تو پھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 109 میں ہے وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کاش کہ وہ تمہیں واپس لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے۔ یہ ان کا ایک مشغلہ ہے کہ ان کے اندر حسد مسلمانوں کے لیے موجود ہے۔
اسی طریقے سے ان کا ایک طریقہ کار شروع سے یہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری نعمتیں کی۔ اچھا، یہ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں کیوں دیں، یہ نعمتیں کیوں دیں؟ دیکھیں، انسانوں کو نا، یعنی ایک اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کسی کو کہتا ہوں بھائی آپ نے نا یہاں پہ آپ کو یہ کام نہیں دینا، وہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے آپ نے موقع نہیں دیا، مجھے آپ نے آزمایا نہیں، مجھ پر آپ نے ذمہ داری ڈالی نہیں، آپ نے پہلے مجھے جو ہے نا وہ لائن سے ہٹا دیا۔ تو اگر کسی بندے کو موقع دیا جائے اور وہ نہ کر سکے، پھر اس کو ہٹایا جائے، تو اس کے پاس ریزن ہوتا ہے، یعنی جو ہٹانے والا ہوتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو موقع دیا تھا نا، آپ نے نہیں کیا، آپ کو سال دیا، 2 سال دیے، 4 سال دیے، آپ کو ہر چیز دی کہ آپ کر لو، لیکن آپ نے کیا ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، بنی اسرائیل کو ہر چیز ان کو پرووائڈ کی، ہر طریقے سے ان کو بھائی اس میں کسی طریقے سے تم عمل کر لو، کسی طریقے سے آ جاؤ دین کی طرف، کسی طریقے سے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے لیے ان کو بطور مثال بنا کر ذکر کیا۔ تو یہاں پر جو عہد تھے، میثاق تھا، پختہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا یا کسی کے ساتھ بھی کیا ہوا، تو وہ توڑ دیتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ پختہ وعدہ میں بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ کیا، کون کون سا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، پھر تم نے ان باتوں کو مانا ہی نہیں، الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے تھوڑے لوگ وہ تسلیم کرتے رہے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ان پر فرض کی، بہت سے کام ان کو کہے کہ یہ کرو تمہاری اچھائی کے لیے، اور آج دیکھ لیں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہماری قربانیاں، ہماری نظر و نیاز، ہمارے مختلف قسم کے چڑھاوے، وہ غیر اللہ کے لیے تو نہیں جا رہے۔ ہم کہیں جو ہے نا وہ اپنی دیگیں اور کھانے پینے کی مختلف چیزیں کہیں غیر اللہ کے نام پہ تو نہیں کر رہے۔ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تمام مسلمان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمیں تو رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں کون کون سے رشتہ دار ہیں۔ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اسی طریقے سے مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کی تو بڑی کمی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو بندہ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اچھے سے بات کرنی ہے۔ ہم تھوڑا سا ہمارے پاس اسٹیٹس آتا ہے، ہمیں بات کرنا بھول جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا اپنا تاریخ ہی اپنی بھول جاتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس میں بھی بڑی کمی ہے، نماز قائم کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر پہ پہنچتے ہیں یا فجر پہ اٹھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی؟ یہ ساری چیزوں میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں کہ یہ ویسی ذکر کی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہمیں بتانا ہے، ان کا مقصد ہمیں جگانا ہے، ان کا مقصد ہم تک یہ تعلیمات پہنچانا ہے کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اور تم نے اگر قرآن کو فالو نہیں کیا، تم نے اگر اسلامی تعلیمات کو فالو نہیں کیا، تو ایک وقت آئے گا تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جو تاریخ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور تاریخ کو یاد رکھ کے جو غلطیاں ہمارے یعنی مسلمانوں سے، اپنے اپنے دور کے مسلمان جو تھے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی اپنے دور کے مسلمان تھے، لیکن جو غلطیاں ان سے ہوئی، پھر یہ اس مسلمانی سے نکل کے کفر کی طرف گئے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر کیا ہے کہ بھائی وہ جو لوگ تھے ان سب کا جو ایک حشر ہوا تھا وہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے دین پر قائم رہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے تو اس کو جو ہے نا وہ پھینک دیا، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تو ان کے اس اپنے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، جو ان کا پختہ وعدہ تھا نا انہوں نے وہ توڑ دیا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندے کو بار بار کہا جائے بھائی مان لو مان لو مان لو، وہ مان ہی نہیں رہا، کسی طریقے سے ہر چیز کو وہ توڑ رہا ہے، ہر چیز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو ہی سخت کر دیا۔ ایک اور کام وہ کیا کرتے تھے،
وہ دین کی جو شاعر تھی نا، دین کی بڑی بڑی چیزیں تھیں، اور دین کی جو حقیقت یا حقیقی چیزیں تھیں ان سب کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آج ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نا، لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں فرشتوں پہ، لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں جنت اور جہنم پہ، لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں نعوذ باللہ قبر پہ، لوگوں نے جو ہے نا مختلف دینی شاعر کی، شاعر سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نمایاں چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسلام کی بہت سی چیزوں کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے، اب اسلام نے پسند کیا اس چیز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ کام کیا ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے. اچھا، اب ہمارے ہاں لوگ ایک تو چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو اپنے شلواریں پاجامے ٹخنوں سے نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی، اور باقاعدہ یہ کہا ہے کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا جو پاجامہ یا جو بھی تہبند ہے وہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. اب کتنی سخت وعید ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ پانی لگانے جا رہا ہے بھائی فصلوں میں، تو بڑی شلوار اوپر کی ہوئی ہے، آگے کوئی کیچڑ تھوڑی ہے. اس طرح کے الفاظ جملے آپ لوگوں کو بھی سننے کو مل رہے ہوں گے. تو دینی کسی بھی چیز کا نا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر بندہ ایک غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی پہ ڈٹ جانا، اور پھر اس غلطی پہ اپنے آپ کو یعنی ایسا کر لینا کہ بندہ کہے کہ بھائی یہ نیکی کرنے والا غلطی کر رہا ہے، اور اس کو حقیر سمجھنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں پردہ ہے، ایک خاتون پردہ کرتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہمارے مسلمان اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یار آج شادی ہے تو آج بھی پردہ کرو گے تم؟ آج شادی ہے تو آج تو چلو میوزک سن لینا چاہیے نا. آج شادی ہے، چلو آج تو کچھ چیزیں جائز ہو گئی. یار آگے پیچھے ہم نہیں کرتے، چلو آج تو کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دین کا مذاق ہوتی ہیں. یہ وہ کام وہ لوگ کرتے تھے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ. دوست آخر میں آ رہا اولیاء، ٹھیک ہے. تم لوگوں کو دوست نہ بناؤ، اتخذوا دینکم، جنہوں نے تمہارے دین کو ھزوا ولعبا، مذاق اور خوش گپیاں بنایا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے جہاں سے دل چاہے. من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور یہ کفار جو ہیں اولیاء. یہ اولیاء، لا تتخذوا اولیاء، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ لا تتخذوا اولیاء، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی جو لوگ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دینی چیزوں کا اور ان کے جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کئی لوگ مذاق، یہ نماز کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یار اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، 2 منٹ کی نماز ہوتی ہے، تم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، غلط نماز پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ لمبی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے. نماز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایک اور کام جو یہ لوگ کرتے تھے وہ کیا تھا؟ یہ لوگ حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے تذکرہ کیوں کیا گیا ہے. ہمارے لیے تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ بھائی ہم بچ جائیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَتَرَىٰ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، منہم، ان میں سے، یسارعون فی الاسم والعدوان، جو گناہ اور زیادتی کے کام میں بہت جلدی کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ برا ہے ما وہ چیز، کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر گناہ کے کام، زیادتی کے کام، حرام کھانا، 3 چیزیں اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ گناہ کے کام پہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، خود گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گناہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ہم ہو جائیں، اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں بہت سی جگہ پر وہ ایسی زیادتی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ، یعنی میں اس کا مال زبردستی لے رہا ہوں، یہاں میرا حق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی میں جو ہے نا وہ زبردستی کسی کا حق مار رہا ہوں، چاہے وہ کہیں جاب لینے میں ہو، یا کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے میں ہو، یا وراثتاً کسی کا مال لینے میں ہو، یا کسی بھی طریقے سے مجھے پتا ہوتا ہے میں اس پہ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے. واقعی مصحت اور حرام، میرے بھائی آج کے دور میں حرام کھانا اور کمانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کسی بھی طریقے سے بندہ جو ہے نا وہ حرام کھا سکتا ہے اور کما سکتا ہے. حلال کھانا آج کے دور میں بہت مشکل ہے. حلال کا لقمہ لینا، حاصل کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے. لیکن جس بندے نے وہ حلال کا لقمہ لے لیا،
اس کی زندگی میں برکتیں ہیں، اس کی زندگی میں سکون ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک جو ہے نا وہ ایک زندگی اس کی ہوتی ہے کہ بندہ وہ اس کو سکون مل جاتا ہے پوری زندگی کا۔ تو ایسے سمجھ لیں، یعنی آج کے دور میں حلال کھانا کمانا بڑا مشکل ہے، اور جتنا کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس پر اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے سے۔ یعنی ہمارے کوئی سرکاری ادارے اگر ہم سے مال ہمارا زبردستی لے رہے ہیں اور پیسے لیے بغیر جی کام نہیں ہوتا یا کام کرتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے بالباطل، باطل طریقے سے۔ بھائی میں دینا ہی نہیں چاہ رہا، میں لائسنس بنوانا چاہتا ہوں، اس پہ پیسہ مانگا جا رہا ہے۔ میں اگر جو ہے نا وہ اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کروانا چاہتا ہوں، اس پہ پیسہ مانگا جا رہا ہے۔ میں اپنے گھر میں اگر میٹر لگوانا چاہ رہا ہوں، اس پہ پیسہ مانگا جا رہا ہے۔ میں اگر اپنی زمین رجسٹر کروانا چاہ رہا ہوں، اس پہ پیسہ مانگا جا رہا ہے۔ میں پاسپورٹ بنوانا چاہ رہا ہوں، اس پہ پیسہ مانگا جا رہا ہے۔ میں اگر جو ہے نا وہ اپنی ہی چیز میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا اس کو چھڑوانا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پہ پیسہ مانگا جا رہا ہے۔ یعنی ہر طرف اکلہم اموال الناس بالباطل۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک گناہ ہے جو ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دیا۔ ایک جو کام تھا ان کا وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ان کے دل بڑے سخت تھے، جس طرح ہم میں آج احساس مر گیا نا، فلسطینی ہمارے بھائی وہاں پہ مر رہے ہوں، ہمارے مسلمان کو ہمارے سامنے جلایا جا رہا ہو، ہمارا مسلمان ہمارے معاشرے محلے کے اندر اس کو جو ہے نا وہ اس پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہو، ہم چپ کر کے سائڈ سے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے مطلب جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کو معاملہ نہیں ہو رہا تھا، اتنے سخت ہمیں کر دیا گیا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات کرے، صحابہ کرام پہ کوئی بات کرے، ہم پر کوئی ہمارے ایمان میں کوئی جو ہے نا وہ حرکت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دلوں کی سختی ہے نا، یہ انسان کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت خطرناک چیز ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا میثاق یعنی جو پختہ وعدہ تھا توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کو دلوں کو سخت بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک جو خامی تھی ان میں وہ یہ تھی کہ دنیا کی محبت اور بزدلی یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، یعنی دنیا کی جو محبت تھی ان کے اندر کہ تھوڑا سا اور جی لیں، تھوڑا سا اور جی لیں، تھوڑا سا اور جی لیں، اور یہی چیز آج ہمارے اندر ہے۔ یہ جو دل کی سختی ہے نا، یہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان بہت ساری قربانیاں نہیں دے سکتا، اس کو لگتا ہے کہ میرا مال جو میں کما رہا ہوں یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، وہ اس کے چکر میں خرچ نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو گھر بنا رہا ہوتا ہے اس پہ ایسا مٹیریل استعمال کر لیتا ہے، لگا لیتا ہے کہ یار جیسے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، اور اپنی خواہشات ایسی رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو موت یاد ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک مومن جس کو پتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، آج نہیں تو کل میں ایک مسافر کی زندگی گزار رہا ہوں، کسی وقت بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی مجھے یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑ سکتا ہے، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آئی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو کاٹ دینے والی، اکثر ذکر حازم اللذات، یہ جو لذتوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے نا موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان جتنی لذتیں اختیار کر رہا ہے، جتنی لذتیں حاصل کر رہا ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو جس کو موت یاد ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا عمل کر لوں، کچھ خرچ کر لوں، کچھ جو ہے نا وہ سکھا دوں کسی کو کچھ اچھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کو ہمیشہ یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو ایک تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور آپ ان کو ضرور پائیں گے، احرص الناس علی حیات، زندگی پر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ جیتے رہیں یہاں پہ، اور کتنا جیتے رہیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، الف سنہ 1000 سال۔ اور اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 22 میں ہے قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں جو بہت طاقتور قوم ہے وہ رہتی ہے۔ یعنی جب ان کو کہا گیا نا کہ بھئی فلسطین جانا ہے اور وہاں پہ اس کو فتح کرنا ہے اور وہاں پہ تم نے رہنا ہے بیت المقدس میں،
وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تاکہ وہ خود ہی اس سے نکل جائیں، تو ہم تو نہیں لڑنے کے لیے جا رہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں یہ بھی کہا تھا، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ چلے جائیں، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب چلا جائے، فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کے وہاں پہ قتال کرو، جہاد کرو، ان کو وہاں سے نکالو، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی زندگی سے محبت اتنی ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے لیے قربانی دینی پڑ رہی ہے، جہاں کہیں اپنی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑ رہی ہے، وہاں پہ بھی انہیں دے رہے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے سارے مل کر جو ہے نا وہ قتال نہیں کر سکتے، الا فی قرى محصنات، ہاں اگر کوئی قلعہ بند بستیاں ہوں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے ہو، تو پیچھے کہیں بیٹھ کے وہ قتال کر سکتے ہیں، سامنے جب ان کو آنا پڑ جائے گا نا تو وہ بھاگ جائیں گے، اور اگر مسلمان اسلحہ اٹھا لے تو مسلمانوں کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، دو چیزیں رہ گئی ہیں 12 اور 13۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیلی ہیں وہ آپس میں ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ بہت ان کا آپس میں اتفاق ہے، اور یہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہیں، یا کفار سارے اکٹھے ہیں، تو یہ ظاہری طور پر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بأسهم بینہم شدید، ان کا آپس میں جو ہے نا وہ جو جنگ ہے وہ بہت شدید ہے۔ تحسبهم جمیعا، آپ ان کو گمان کرتے ہیں جمیعاً کہ وہ سب اکٹھے ہیں، وقلوبهم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں، یعنی سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور سب ایک دوسرے سے بغض اور حسد رکھنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بھی راضی نہیں ہیں، کفار، یہودی اور یہ سارے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی، ہاں مسلمانوں کے خلاف کئی دفعہ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ کوئی اتفاق والا نہیں ہے، جس طریقے سے ہم کئی دفعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہودی جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب ساری نعمتیں ان کو دے دی اور سارے معاملات کر دیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت کثرت سے کی، اور ساری چیزیں جو ذکر کی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، مسکینی کو مسلط کر دیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اور اپنی جو ہے نا وہ ذلت اختیار کرتے ہوئے دنیا کے اندر رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر ذلت اور مسکینی کو جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت 112 میں بھی یہی چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہودیوں کی جو کچھ صفات تھی وہ ذکر ہوئی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو چیز ذکر گئی، یعنی کچھ بڑی ہیڈنگز تھی، مین ہیڈنگز، تو وہ ہم نے 3 پڑھی ہیں۔ تیسری ہیڈنگ میں بہت ساری تفصیل تھی، اور چوتھی ہیڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے تب تک دشمن ہیں جب تک مسلمان اپنے جو ہے نا وہ دین کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اور یہاں سے چلیں اس کو ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے کہ ایک سوال ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل کون ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے۔ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پیچھے ہم نے ذکر کیے ہیں۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، ویسے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کسی نبی کو کسی نبی سے اس طریقے سے فضیلت والا نہیں بناتے کہ کسی ایک نبی کی تحقیر ہو، یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کر رہے ہوں تو کبھی بھی ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر نہیں کرتے، کبھی بھی ہم کسی نبی کو بھی ان کے شان کو کم نہیں کرتے۔ ہر نبی ان کا اپنا ایک مقام ہے، ہر نبی ان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ہاں فضیلت میں کچھ لوگ زیادہ کچھ لوگ کم ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے، باپ کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، ماں کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، اولاد جو ہے ان کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھی کچھ چیزوں کو فضیلت دی ہوئی ہے، جیسے بیت اللہ ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، مساجد ہیں وہ عام جگہوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، مہینوں میں آپ دیکھ لیں
تو فضیلت والے مہینے جو ہیں رمضان المبارک ہیں، یا اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اسی طریقے سے بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو دوسری چیزوں سے فضیلت والا قرار دیا ہے، لیکن کبھی بھی مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ ایک چیز کی اگر فضیلت بیان کر رہا ہے تو دوسری چیز کی تحقیق کر رہا ہے۔ یہی اصول صحابہ کرام میں ہے، یہی اصول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے۔ یعنی اگر ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کمی کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یا اصول بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس نے جو ہے نا وہ فلاں صحابی کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کسی ایک صحابی کی تحقیر کر رہا ہوگا، یا سمجھتا ہوگا کہ ان کی عزت نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا رسولوں میں جو سب سے انبیاء جو فضیلت والے ہیں، وہ سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے بعد سیدنا موسیٰ ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ کیوں ہیں فضیلت والے؟ ان کا جو ہے نا وہ انہی کا تذکرہ کیوں میں کر رہا ہوں، یا ان کے نام کیوں لیے ہیں؟ تو یہ قرآن کریم سے جو ایک قرآن کریم کا ایک طریقہ کار ہے، اس سے مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے یہ جو ہے نا وہ اصول وضع کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو اولو العزم رسولوں کا تذکرہ ہے نا وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فصبر، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں، فصبر اے نبی آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے اولو العزم جو پختہ جو ہے نا وہ عزم اور ارادے والے رسول تھے انہوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے عذاب کو جلدی طلب نہ کریں۔ اور یہ جو اولو العزم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دو جگہ قرآن کریم میں ان کا نام ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، میثاقہم، ان کا جو پختہ وعدہ تھا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نوح، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَموسیٰ، اور موسیٰ، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، ایک بہت زیادہ پختہ وعدہ۔ تو یہاں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اسی جانا ترتیب سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت جو آیت نمبر 13 ہے سورہ شورا کی، اس میں کیا ہے؟ شرع لکم، اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے تمہارے لیے، من الدین، دین سے، ما، وہی شریعت، وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جو ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ، اور موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ تفرقہ نہیں ڈالنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات، یہ دعوت آپ کی ہے یہ بہت بڑی ہو گئی ہے جس کی طرف ہم ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اسے جسے جو اس کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرتا ہے۔ دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں، ان میں جو نبی آئے ہیں، ان میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ تو اس میں یہ ظاہر سی بات ہے اولو العزم جب ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کے جو رسول ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سب سے پہلے ہوا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 88 پر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا خلاف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضلهم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں، ثم بعدہ ابراہیم، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ثم موسیٰ مشہور، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے مشہور قول کے مطابق۔ تو یہی ترتیب جو اوپر اولو العزم رسولوں کی ذکر ہوئی ہے، اسی ترتیب کے حساب سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جو ہے نا وہ افضل ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آج ہم اپنا لیکچر رکھتے ہیں، آگے بھی ترتیب ایک ہیڈنگ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو اس میں ہم پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا سا بنی اسرائیل کے ساتھ جو قرآن کریم میں ایک تذکرہ موجود ہے وہ ہم لیں گے کل کے اپنے لیکچر میں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ترتیب سے بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور کیسے ان کو تکلیفوں سے نکالا، اور کیسے ان پر یہ ساری نعمتیں ہوئی۔ تو ترتیب جو قرآن کریم میں، ہم احادیث کو اس میں ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ تفسیر قرآن کریم کی تفسیر ہم قرآن کریم سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو احادیث اس میں ہم کم ذکر کر رہے ہیں، وہ موضوع ہمارا بہت بڑا ہو جائے گا، اور وہ کئی دفعہ 1 گھنٹے کے لیکچر میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل قرآن کریم میں کسی بھی اعتبار سے ذکر ہوں تو ہم قرآن کریم کے پیٹرن کے حساب سے اس کو کم از کم ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بن جائے گا کہ بنی اسرائیل کون ہے،
کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کام کیے اور کون کون سے کام اب ہمارے ذمے ہیں جو ہم نے کرنے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کی طرف گئے تو انہوں نے ان کو کس طریقے سے دعوت دی، وہ پورا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بن جائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی پھر قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آئے گا تو ہم وہاں پہ ترجمہ کر کے اور اس آیت کا جو تعلق ہے وہ ذکر کر کے ہم آگے چلے جائیں گے۔ پورا خاکہ ہمارے ذہن میں، یہ آج میرے خیال سے ہمارا 35واں لیکچر ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ہمارا یہ سارا موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔